سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رمضان شریف کے مبارک اور برکتوں والے مہینے کے بعد سب سے زیادہ مجھے اور آپ کو جس واعظ کی ضرورت ہے وہ صبح جلدی اٹھنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ ہماری بہت اچھی روٹین رہی ہے، تہجد کے ٹائم بیدار ہونا، سحریوں کا اہتمام کرنا اور فجر کی اذان کے بعد سنتوں کا اہتمام کرنا، پھر فرضی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا، یہ بڑی اچھی روٹین تھی۔
لیکن ہمارے ہاں اکثریت کی روٹین وہی رمضان سے پہلے والی بدل چکی ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مجھے اور آپ کو فجر کی نماز کی اہمیت کا نہیں پتہ۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی برکات اور رحمتیں بیان کی ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا ہے لو یعلمون ما فیہما لأتوہما ولو حبوا، میری امت کو فجر کی ساری برکتیں بتائی نہیں گئی، کچھ آپ نے بیان کی، ساری برکتوں کا نہیں پتا۔ اگر ساری برکتوں کا ان کو پتہ چل جائے، ان کی ٹانگیں ٹوٹ بھی جائیں، ان کو زمین پہ گھسٹ کے بھی آنا پڑے تو یہ فجر نہ چھوڑے۔ اللہ پاک بھی اسی بات کی تلقین کرتا ہے، وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کے قرآن کو سننے کی پابندی کرو، فجر کا قرآن نہ چھوٹے۔ کیوں؟ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، فجر کا قرآن سننا، فجر کی نماز باجماعت پڑھنا، یہ حاضری کا وقت ہے، یہ بندوں کی حاضری کا ٹائم ہے۔ اور اس کی تفسیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے، جو کہ بخاری شریف میں۔ یہ لیکچر جب میں نے تیار کیا ہے تو یا قرآن سے اس کی تاکید ملی ہے، یا بخاری شریف سے ملی ہے، یا مسلم شریف سے ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، تم میں اللہ کے نورانی فرشتے رہتے ہیں زمین پہ۔ دو جماعتیں ہیں جو آسمان سے ہماری طرف اترتی ہیں، ایک جماعت وہ ہے فرشتوں کی جو ہم میں دن گزارتے ہیں، اور ایک جماعت وہ ہے جو ہم میں رات گزارتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجتمعون فی صلاۃ الفجر و صلاۃ العصر، لیکن عصر اور فجر کی نماز ایسی ہے جس نماز میں دونوں ٹولیے حاضر ہوتی ہیں۔ فجر کی نماز ایسا حاضری کا ٹائم ہے، جن فرشتوں نے رات گزاری ہوتی ہے وہ بھی فجر کے ٹائم مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، اور جنہوں نے دن ہم میں گزارنا ہوتا ہے وہ بھی فجر کی اذان ہوتے ہی اللہ کے گھر میں آسمان سے اتر آتے ہیں، وہ بھی فجر کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھتے ہیں۔ حاضری کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہیں، جنہوں نے رات گزاری ہوتی ہے، پھر وہ فرشتے فوراً ہی آسمان کی طرف چڑھ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھتا ہے وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ، حالانکہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ اندھیرے میں اپنے نرم گرم بستر کو چھوڑ کے جو اللہ کے گھر میں آ کے فجر کی نماز باجماعت پڑھتے ہیں، ان کا تذکرہ سننا اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العزت پوچھتا ہے اور میرے فرشتوں زمین سے آئے ہو، کیف ترکتم عبادی، تم جب آئے میرے بندے کیا کر رہے تھے، میرے بندوں کو کس کیفیت میں چھوڑا تم نے؟ تو اللہ پاک کے آگے عرض کرتے ہیں اے اللہ اتیناہم وہم
یصلون وترکناہم وہم یصلون. جب ہم عصر کے ٹائم ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، فجر کے ٹائم آئے ہیں تب بھی تیری نماز ہی ادا کر رہے تھے. یہ حاضری کا ٹائم ہے، اللہ کے ہاں حاضری لگتی ہے. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہیں ان کی حاضری ہوتی ہے، اور جو فجر بستر پہ گزار دیتے، فجر کے ٹائم اللہ کے گھر میں تشریف نہیں لاتے، ان کی غیر حاضری ہوتی. غیر حاضری تو کوئی محکمہ بھی پسند نہیں کرتا، کوئی بھی پسند نہیں کرتا. غیر حاضری سکول والے پسند نہیں کرتے، مدرسوں والے بھی پسند نہیں کرتے. کتنی کو غیر حاضری کوئی برداشت کرے گا، آخر کار نکال دے. فیکٹریوں والے دکان پہ ملازم رکھ لیں، دکان والا برداشت نہیں کرتا ملازم کی غیر حاضری کو. اللہ رب العزت کے سامنے ہماری کتنی غیر حاضریاں لگتی. اس لیے اس حاضری کو یقینی بناؤ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، من صلی البردین دخل الجنہ. جو 2 ٹھنڈی نمازوں کی پابندی کرتا ہے، ایک سورج کی ٹھنڈی نماز ہے، ایک رات کی ٹھنڈی نماز ہے. سورج کی ٹھنڈی نماز عصر کی نماز ہے، اور رات کی ٹھنڈی نماز فجر کی نماز ہے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں، جو فجر کی نماز کی پابندی کرے کرتا کرتا دنیا سے چلا جائے، باقی سب کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا. اس اپنے امتی کا فیصلہ جنت کا میں آج ہی کر رہا ہوں. یہ میرا امتی جنت میں چلا گیا. اور پھر عربی دان لوگ جانتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کا لفظ بولا ہے، ما دخل الجنت، جنت میں داخل ہو گیا. اور ماضی میں قسم سے زیادہ تاکید ہوتی ہے، یعنی معنی یہ قسم سے بھی زیادہ پکی بات ہے. جو فجر کی نماز کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، فجر کی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا، یہ میرا امتی جنت میں جائے گا. سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 14ویں رات کا چاند ہم دیکھ رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھا. بخاری شریف میں یہ حدیث پاک میں نے 5 جگہ پڑھی ہے. 5 بار امام بخاری علیہ رحمہ اس حدیث پاک کو لے کے آئے. آپ نے فرمایا، میرے صحابہ، یہ 14ویں رات کا چاند تم دیکھ رہے ہو، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم قیامت کے دن اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے ہم 14ویں رات کا چاند دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی مشکل نہیں پیش آ رہی، کوئی کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی ایڑیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دیکھنے میں بھی کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی. آپ فرماتے ہیں تم اپنے رب کا بھی ایسے ہی دیدار کرو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو. دیکھ رہے میرے صحابہ، اس کے لیے ایک بات کا خیال رکھو، ان استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. اس کے لیے اللہ پاک کے چہرے کے دیدار کو حاصل کرنے کے لیے، دیدار بہت بڑی اللہ کی نعمت. جنت میں جب جنت تھی، ساری نعمتیں، کھانے مل چکے، مشروبات مل چکے، بیویاں مل چکی. پھر اللہ رب العزت پوچھے گا، او میرے جنتیوں، کوئی اور نعمت تمہیں چاہیے؟
کہیں گے اللہ اب تو کچھ بھی نہیں، اب کیا چاہیے، سب کچھ مل گئے. پھر اللہ رب العزت اپنے چہرہ پاک کا دیدار کروائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائے گا او جنتیو احل علیکم رضوانی ولا اسقط علیکم ابدا، آج سے میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں، اب کبھی تم پہ ناراض نہیں ہوگا. اللہ پاک کے چہرے کا دیدار کرنے سے جنتی لوگ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے. اللہ پاک کے چہرے کے دیدار میں اتنی لذت ہو، اتنا سرور ہوگا، جنتیوں کا حسن بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں طاقت ہے تو میرے صحابہ سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز اور سورج طلوع ہونے سے پہلے والی نماز، اس میں کوتاہی نہ کرو. اس میں کوتاہی کرنا سستی ہے، تم چھوڑ دو. اللہ پاک قیامت کے دن فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے تمہیں اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا. اور بخاری شریف کی حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من غدا الی المسجد او راح اعد اللہ له نزلا فی الجنۃ. غدا او راح، جو آدمی صبح و شام مسجد سے غیر حاضر نہیں ہوتا، اللہ پاک جنت میں صبح و شام اس کی مہمان نوازی کیا کرے گا. یہ اللہ کا خاص مہمان ہوگا جو فجر کی نماز میں کوتاہی نہیں کرتا. یہ تو اخروی فائدے ہیں، لیکن دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے بھی فجر کے بڑے فائدے ہیں. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز ہمت کر کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کی ضمانت میں چلا جاتا ہے. اللہ اس کی ضمانت دیتا ہے. جیسے کوئی کہے جی فلاں بندے کے کیا کہنے، فلاں کا تو فلاں چودھری ضمانت دیتا ہے، فلاں سردار کہتا ہے میں اس کی ضمانت دیتا ہوں. اس کی عظمت کے کیا کہنے جس کی ضمانت اللہ دیتا ہے. آپ فرماتے ای فی حفظت من اللہ فی رحمت من اللہ حفظت من الملائکہ. اس کا معنی یہ ہے وہ سارا دن اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتا ہے. میرے اس بندے نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اے فرشتوں اب اس کے مال جان عزت کی حفاظت تم نے کرنی. لیکن آج عزتیں نیلام ہو رہی، ہر دوسرے تیسرے گھر کی عزت کے سے کھیلا جا رہا ہے. انگریزوں نے، کافروں نے، یہودیوں عیسائیوں نے ہماری عزتوں کو برباد کرنے کے لیے جال بچھا دیے، لیکن اللہ اس کی عزت کو بچا لیتا ہے جو فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے. فجر کی نماز کی پابندی کے بڑے فائدے. میرے حبیب علیہ السلام نے دعا کی، آپ فرماتے اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اے اللہ جو صبح سویرے بستر چھوڑ کے اپنے بچوں کو اٹھا دے، اپنی بچیوں کو اٹھا دے، اپنی چار دیواری میں رہنے والے سارے افراد کو اٹھا دے اور تیرے صبح فجر کے وقت کی عزت کرے، احترام کرے، فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھے. اے اللہ میں اپنے اس امتی کے لیے دعا کرتا ہوں، اے اللہ تو اس کی زندگی میں برکتیں عطا کر دے. بڑا رشک پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے، کتنے خوش نصیب تھے. انہوں نے اللہ کے محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کیا اور ان کو اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی دعائیں بھی ملی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعائیں کرتے تھے، بڑی دعائیں کرتے تھے.
یہ بھی ایک دعاؤں کی بھی لمبی لسٹ ہے. صرف ایک جھلک میں آپ کو بتاتا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے لے کر آئی, عرض کرتی ھذا خویدمک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا آپ کا خادم ہے, میں اپنے گھر کا کوئی کام نہیں لیتی, یہ آپ کی خدمت کے لیے وقف ہے, آپ اپنے اس خادم کے لیے دعا کر دیں. سیدنا انس فرماتے ہیں میرے حبیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کے میرے لیے برکت کی دعا کی, اے اللہ میرے اس انس میں برکتیں ڈال دیں. سیدنا انس فرماتے ہیں آپ کی دعا کا اثر ہے, مدینے کے جتنے لوگ ہیں بھلے وہ صحابہ اکرام بھی کیوں نہیں, سارے صحابہ کے جتنے باغات ہیں وہ سال میں ایک دفعہ پھل دیتے ہیں, لیکن انس کے جتنے باغ ہیں وہ سال میں 2 دفعہ پھل دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے, لیکن آپ صرف صحابہ کے لیے تو رحمت بن کے نہیں آئے. اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, اور ہم نے اپنے حبیب کو صرف صحابہ کے لیے رحمت نہیں بنایا بلکہ قیامت تک آنے والے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا کی ہے, آپ نے آپ کے لیے بھی دعا کی ہے. جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ادھر سے ہی فجر کے خزانے ملتے ہیں, کڑوں میں چھلوں میں برکت نہیں ملتی. برکت چاہیے تو برکت تعویذوں میں نہیں ہے, قبروں کی ڈھیریوں میں برکتیں نہیں ہے, کسی کے درباروں سے برکتیں نہیں ملتی, برکتیں اللہ کے دربار سے ملتی ہیں, اور وہ برکتیں بھی سب سے زیادہ فجر کے ٹائم ملتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اللہ فجر کے ٹائم میری امت کو برکتیں عطا کر دیں. اس لیے فجر کی نماز بڑی قیمتی نماز ہے. قرآن پاک میں 6 جگہ اللہ نے فجر کی نماز کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ تو اللہ نے فجر کی قسم اٹھائی, والفجر, اور میرے بندو مجھے فجر کی نماز کی قسم ہے, بڑا قیمتی وقت ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, مسلم شریف میں حدیث پاک ہے کہ میں نے اپنے حبیب علیہ السلام سے سنا ہے جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے وصلی الفجر مع الجماع, اور جلدی سو جائے, ہمت کر کے جلدی سو جائے, جلدی سو جائے. لیکن آج کل جلدی کون سوتا ہے؟ کبھی زمانہ ہوتا تھا بزرگ ڈنڈا اٹھا لیتے تھے, شہروں کی بھی یہی کیفیت تھی. کسی بیٹے کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ عشاء کے بعد زیادہ دیر باہر رہ جائے, اس کو دیواریں پھیلانی پڑتی تھی. لیکن آج کل تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, ساری رات گہما گہمی. ہمیں باہر نکلنے کا اور گپے ہانکنے کا ٹائم ہی عشاء کے بعد ملتا ہے. جلدی سو جائے اور پھر ہمت کر کے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے. میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کأنما قام اللیل کلہ, اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کی تہجد کی نماز لکھ دیتا ہے, جیسے اس نے ساری رات ہی تہجد کا کیا. اس لیے فجر کے بڑی برکتیں ہیں, بڑی خیر ملتی ہے فجر کے ٹائم. آج لوگ سارے ہی خیر کے متلاشی, سب کہتے ہیں جس کو ملو وہ یہی کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو خیر ہو جائے. خیر کہاں سے ملے گی؟
اور مولوی صاحب بھی کئی میرے جیسا ایسا کملا بھی ہوتا ہے، اللہ کو مشورہ دیتا ہے ایسے کر دے، بندے کو مشورہ نہیں دیتا کہ تو اپنے فجر کی روٹین سیدھی کر لے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اللہ پاک نے سب سے زیادہ خیر فجر کی 2 سنتوں میں رکھی ہے، سب سے زیادہ خیر فجر کی 2 سنتوں میں۔ یہی وجہ ہے صحابہ اکرام میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو فجر کی سنتیں بعد میں پڑھتا ہو۔ ہم تو اس کو حج ہی سمجھتے ہیں نا، جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، سنتے بھلے بعد میں ہی پڑھ لے، لیکن صحابہ اکرام کے ہاں کسی کے بیٹے کی بھی سنتے نہیں رہتی تھی، وہ تھے اصل سنی، وہ تھے اصل اہل الحدیث۔ آج کل تو سب ڈالٹا مال چل رہا ہے، خوراک ساری ڈالٹا ہے، تو مسلمان بھی ڈالٹا ہی پیدا ہو رہا ہے۔ ان کے ہاں کسی کی فجر کی سنتے نہیں رہتی تھی، جتنی تعداد زور اثر میں ہوتی تھی اتنی ہی تعداد فجر کی نماز میں ہوتی تھی۔ مجھے صرف ایک مثال ملی ہے، صرف ایک مثال، کہ ایک صحابی کی فجر کی سنتے رہ گئے، صرف ایک مثال۔ 10 سال کا لمبا عرصہ ہے، 10 سال آپ نے مدینہ پاک میں گزارے، 10 سال فجر کی جماعت ہوتی رہی ہے، صرف ایک مثال ملی ہے کہ ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد سنتے شروع کر دی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوسا ہے، اس کو ڈانٹا، کس انداز سے، سب کو خبردار کیسے کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد آپ نے مصلی چھوڑ دی، حالانکہ آپ کی عادت مبارکہ تھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ مصلی پہ ہی تشریف فرما ہوتے تھے، سورج نکل آتا تو پھر مصلی سے اٹھتے تھے، لیکن آج آپ کھڑے ہو گئے، ایک کی سنتے رہیے، کل 2 کی رہ جائے گی، پرسوں 3 کی رہ جائے گی، ویسے تو یہ سارے ہی دیکھا دیکھی شروع ہو جائیں گے۔ آپ چلے گئے، اس کے سر پہ اس کے پاس کھڑے ہو گئے، وہ سنتے پڑھ رہے، سنتوں سے فارغ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا فجر کے 4 فرض ہوتے ہیں؟ تم نے 4 فرض شروع کر دیے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے ابھی میری سنتے رہ گئی تھی، میں سنتے پڑھ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈانٹا، اتنا کوسا کہ اس صحابی کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ اس کے بعد کبھی اس کی فجر کی سنتے رہ جائے۔ وہ سارے فجر کی سنتے پہلے پڑھتے تھے، اور امی ایسا فرماتی ہیں، بخاری میں لکھا ہے اشد تعاہدن علی رکعتی الفجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پابندی نفلی نماز میں سے فجر کی سنتوں پہ کیا کرتے تھے، اور فرماتی ہے فجر کی سنتیں ایسی پابندی کرتے تھے آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اور حدیث پاک میں نے پڑھا ہے آپ سفر میں، حالانکہ سفر میں نفلی نماز سنتے تو معاف ہے، فرض بھی آدھے معاف ہو جاتے، لیکن جب فجر کی بات آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے صلو رکعتی الفجر، اور میرے صحابہ اذان ہو چکی ہے، فرضوں سے پہلے سفر میں بھی سنتے پڑھ لو، کوئی سفر میں بھی سنتے نہ چھوڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے زیادہ خیر اللہ نے فجر کی 2 سنتوں میں رکھے۔
ہم گناہ سمجھتے ہیں کہ فجر کی سنتے رہ جائیں، ہم شرمندہ ہوں کہ بہت بڑا میرا نقصان ہو گیا، ہم تو فرض بھی رہ جائے تو اس کو نقصان نہیں سمجھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسلم شریف میں آپ فرماتے، لہما احب الی من الدنیا جميعا، دنیا میں مجھے کئیوں سے پیار ہے۔ حسنین کریمین سے آپ پیار کرتے، علی پاک سے پیار کرتے، اپنے ازواج مطہرات سے پیار کرتے، اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرتے، لیکن آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار مجھے فجر کی 2 سنتوں کے ساتھ ہے۔ فجر کی 2 سنتوں سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں، اس لیے فجر کا معاملہ بڑا ہی اہم ہے۔ یہ تو تھی فجر کی فضیلت۔ اب کئی بدنصیب ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں لیکن فجر کی نماز اٹھا نہیں جاتا، دل بھی چاہتا ہے فجر پڑھے، اٹھا نہیں جاتا، نیند بڑی میٹھی آتی ہے، اٹھا جاتا ہی نہیں۔ میں اس کو سخت بات تو نہیں کر سکتا، میں اس کو محروم ہی کہہ سکتا ہوں، اتنے بڑی فضیلتوں سے وہ انسان محروم ہو گئے، لیکن میں تو سخت بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام تو سخت بات کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں لیس صلاۃ اثقل علی المنافقین من العشاء والفجر، میری امت کے منافق لوگوں پہ سب سے مشکل کام عشاء اور فجر کی نماز ادا کرنا ہے۔ فجر کی نماز جس کے لیے مشکل ہے اس کو میرے محبوب پیغمبر نے منافق کہا ہے، یہ منافق ہے۔ میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوں کہ میں سنی ہوں، دل ہی دل میں بڑا خوش ہوں کہ میں اہل حدیث ہوں، اور فجر کی نماز میری بستر پہ گزرتی ہے، تو لوگوں سے الجھتا ہے میں بڑا دین کا ٹھیکیدار ہوں، لیکن اگر فجر کی نماز میری بستر پہ گزرتی ہے تو میرے محبوب پیغمبر نے ایسے انسان کو منافق کہا ہے، منافق ہے یہ بندہ۔ اور سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا مُنَافِقٌ أَوْ مَرِيضٌ، فجر کی نماز سے 2 قسم کے بندے پیچھے رہتے تھے، ایک جو پکا منافق ہوتا تھا وہ فجر نہیں پڑھتا تھا، فجر کی جماعت گزار دیتا تھا، یا وہ مریض جس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، چلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا، لیٹ گیا ہے چارپائی پہ، بیماری کی وجہ سے لمبا ہی ہو گیا، اٹھا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، وہ مریض فجر پہ حاضر نہیں ہوتا تھا۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، لو یحاذا بین الرجلین، اگر کوئی اتنا بیمار ہوتا کہ وہ 2 آدمیوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو وہ فجر کی نماز مسجد میں ہی پڑھتا تھا۔ رات کوئی ڈیوٹی لگا دیتا کہ آپ فجر کے لیے جب جائیں، مجھ سے چلا نہیں جاتا لیکن آپ فجر کے ٹائم مجھے بھی ساتھ لے جانا، 2 آدمیوں کے سہارے بھی مسجد میں آ سکتا تو وہ مسجد میں ہی آ کے فجر کی نماز پڑھتا تھا، کہیں میں منافق نہ ہو جاؤں۔ مال بیچتے ہو دکانوں پہ، ریجیکٹ ہونے کا بڑا ڈر ہوتا ہے، میں نے اتنے کپڑے نکال دیے کہیں گاہک سارے ریجیکٹ ہی نہ کر دے، اتنے جوتے دکھا دیے کہیں یہ ریجیکٹ ہی نہ کر دے۔ کبھی میں اور آپ ڈرے کہیں ہمارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں ریجیکٹ ہی نہ ہو جائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ریجیکٹ کر دیا ہے، جو فجر سے محروم ہے وہ محروم ہے ایمان سے۔ اور بخاری شریف کی دوسری حدیث پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا ہے
جو فجر پہ اٹھتے نہیں ہیں، فجر پہ بستر نہیں چھوڑتے، دل چاہتا ہے مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کر دو، آخذ شعلا من نار، آگ کا شعلہ پکڑ لوں، فاحرق علیہم بیوتہم، جو فجر پہ مسجد میں نہیں آئے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں میں جا کے ان کو آگ لگا دوں، گھروں سمیت آگ لگا دوں، نہ ان کی کوئی جائیداد بچے، نہ سونا چاندی بچے، نہ ان کا کوئی بیٹا بچے، کوئی بھی زندہ نہ بچے، میرا دل یہی چاہتا ہے ان کو آگ لگا دوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آگ نہیں لگائی، لیکن آگ لگ گئی ہے، آگ لگ گئی ہے اس گھر کو جس چھت میں بے نماز بستے ہیں، فجر کے ٹائم ٹبروں کے ٹبر بے نماز، بدتمیز بیٹا ہو گیا ہے جو فجر پہ حاضر نہیں ہوتا۔ آپ نے کیا سمجھا ہے بیٹے کو ڈاکٹر بنا دے گا تو یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا؟ نہیں نہیں، یہ ہماری بھول ہے۔ بے نماز بیٹا جو فجر کی نماز بستر پہ گزارتا ہے وہ تیری آگ بنے گا، آگ تیری دنیا میں جہنم بنا دے گا تیرا بیٹا ہی۔ سیالکوٹ کے ایک ساتھی نے مجھے کلپ سینڈ کیا ہے، پہلے بھی میری نظروں سے گزرا تھا، لیکن اس کو جب دیکھتے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ ایک بابا بھیک مانگ رہا تھا سڑک پہ بیٹھ کے، مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ کسی نے اس کو پہچان لیا، اس نے میڈیا کو بلا لیا، اس سے انٹرویو لیا، کیوں آپ سڑک پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں؟ کیا آپ کا بیٹا نہیں ہے؟ کیا آپ کا بیٹا کماتا نہیں ہے؟ تو اس سوال کا جواب اس کے پاس کہاں تھا؟ اس نے رونا ہی تھا، روتا ہوا کہتا کیوں نہیں، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر، وہ 30-40 لاکھ کماتا ہے، لیکن اس کے پاس میرے لیے کوئی پیسہ نہیں۔ وہ ڈاکٹر کوئی آسمان سے نہیں اترا تھا، جس طرح میں اور آپ اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں نا، اسکول نہ رہے بس، مسجد جاتی ہے تو جائے، نمازیں جاتی ہیں تو جائے۔ افسوس ہوتا ہے ایک سنی اور اہل حدیث کہلوانے والا مسئلہ پوچھتا ہے، قاری صاحب میرا بیٹا اس کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں پڑھتا ہے جہاں نماز کے لیے ٹائم نہیں دیا جاتا، کیا اگلی نماز کے ساتھ ملا کے پڑھ سکتا ہے؟ تو نے سمجھا ہے سکول اور کالج کی ڈگری ہوگی تو تیرے بیٹے کو دولت ملے گی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا؟ نہیں نہیں، میرے حبیب علیہ السلام نے مجھے فرمایا، آپ کو فرمایا، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی ٹھنڈک تو اللہ نے نماز میں رکھی ہے۔ بے نماز فجر کے ٹائم سویا رہ جانے والا کبھی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ آگ لگ گئی ہے اس گھر کو، بیوی بدتمیز ہو گئی ہے، بیٹے بدتمیز ہیں، بیٹیاں بدتمیز ہیں، باپ کی عزت کی چادر کو پاؤں سے راند رہی ہے بیٹیاں۔ پہلے کبھی بڑے بڑے شہروں کے واقعات تھے، اب چھوٹے چھوٹے شہروں سے ہوتے ہوئے دیہات میں بھی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، کیونکہ نور کے ٹائم سارے سوئے ہوئے ہیں۔ پہلے کبھی دیہات میں تو بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا، گھر میں ایک جھگڑا پیدا ہو جاتا تھا، بوڑھے ڈنڈے اٹھا لیتے تھے، فجر کے ٹائم کوئی نہیں سویا رہے گا، لیکن آج بوڑھے بھی سوئے ہوئے، وہ بھی حقے کی مجلس پہ آدھی رات سے زیادہ گزارتے ہیں، تاش کے اڈے پہ گزارتے ہیں، جب رات لمبی باہر گزرنی ہے، فجر کے ٹائم آ کے سونا ہے تو میرے صاحب، تو پھر فجر کی نماز پہ بیداری کیسے ہوگی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا دل چاہتا ہے آگ لگا،
دوسری حدیث پاک وہ بھی بخاری شریف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ محنت کرتا ہے کہ اس کو فجر سے روکوں، فجر سے روکتا ہے۔ اتنی کوشش کسی نماز پہ نہیں کرتا، عصر پہ بھی نہیں کرتا، فجر پہ سب سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو فجر سے روک لوں۔ اس کے لیے فجر کی اذان کا ٹائم جب عین قریب آتا ہے تو وہ اوپر چڑھ جاتا ہے، اس کی گردن میں گرے لگاتا ہے، سکون والی، آرام والی، مچھر کو اس سے دور کرتا ہے، جو اس کی نیند کو خراب کر سکتے ہیں ان چیزوں کو شیطان دور کرتا ہے۔ پھر وہ تھپکیے دیتا ہے، علیک لیل طویل، فرقد سو جا، رات بڑی لمبی پڑی ہے، سو جا، تھپکیے دیتا ہے۔ اور ساتھی کہتے بھی ہیں یعنی صاحب دل چاہتا ہے فجر پڑے، اٹھا ہی نہیں جاتا، اٹھنے کو دل چاہتا ہے اٹھا ہی نہیں جاتا، شیطان تھپکیے لگاتا ہے۔ لیکن میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں سارے ایک جیسے تو نہیں ہوتے، کئی اللہ کے بندے ہیں جو شیطان کو ہراتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جرأت کرتے ہیں، اٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، انحلت عقدہ، شیطان کا ایک بندھن کھول جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، ایک گرہ کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، آپ فرماتے ہیں انحلت عقدہ، آخری گرہ تھی وہ بھی کھل جاتی ہے۔ اصبح طیب النفس، میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ میری امت کا پاک انسان ہے، پاک۔ قربان جائے، ہم اپنے محبوب پیغمبر کو کہتے ہیں نبی پاک، صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ پاک، علی پاک، ابوبکر صدیق پاک، لیکن فجر جماعت سے پڑھنے والے کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اس کو میرے محبوب پیغمبر نے پاک کہا ہے کہ یہ میرا امتی پاک ہے، اس نے سارا دن پاکی کی حالت میں گزارنا ہے، طیب پاک کو کہتے ہیں، اس کا نفس پاک ہے، اس کی روح پاک ہے، اس کا دل پاک ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، جب ان پاک لوگوں کی موت کا وقت آتا ہے فرشتے آتے ہی اس کو سب سے پہلے سلام پیش کرتے ہیں، یہ پاک ہے، اس کو بشارتیں دیتے ہیں، اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بشارت دیتے ہیں اللہ تجھ پہ راضی ہے، اللہ تیری ملاقات کے شوق میں، اللہ کی ملاقات کے لیے ہم آپ کو لینے کے لیے آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کو یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے اس کو دنیا کے سارے رشتوں سے زیادہ اللہ سے پیار آ جاتا ہے، وہ اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس کے دل میں اولاد کی محبت کم ہو جاتی ہے، باپ ماں بھول جاتے ہیں، اس کو دوست احباب بھول جاتے ہیں، وہ اللہ کی ملاقات کے شوق میں پھر بڑی آسانی سے روح باہر آ جاتی ہے، فرشتے شوق سے خوشبوئیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، یہ پاک ہے، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے مجھے پکڑاؤ، دوسرا کہتا ہے مجھے پکڑاؤ، پروٹوکول کے ساتھ اوپر لے کے جاتے ہیں، آسمان کے قریب جاتے ہیں، اس کا اچھا نام لیتے ہیں، فلاں حجی صاحب، فلاں نمازی صاحب، فلاں دیانتدار، خوبصورت نام لیتے ہیں، اس کے نام پہ ہی آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کے استقبال کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہیں جو ہمت کر کے اپنی روح کو پاک کر لیتے ہیں،
لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ کچھ ہیں جن پہ شیطان جیت جاتا ہے، سوئے رہے، فجر کی اذان گزر گئی، سوئے رہے، اٹھانے کے لیے شاید اس کو کوئی آئے، کبھی اذان کی آواز، کبھی اٹھانے والا بوڑھا آ گیا، لیکن اس کو بڑا غصہ آیا، مجھے کیوں بیدار کرتے ہو؟ آپ کو پتا نہیں میں دیر سے آیا ہوں؟ آپ کو پتا نہیں میں دیر سے سویا ہوں؟ بد نصیب ہے جو باپ کو بھی ڈانٹ دیتا ہے، آپ نے مجھے فجر کے لیے بیدار کیوں کیے؟ ان سے پوچھ جو اس آواز کو ترستے ہیں کہ ہمارا باپ ہمیں فجر کے لیے بیدار کرے، لیکن باپ دنیا میں نہیں ہے، ماں اٹھانے والی دنیا میں نہیں رہی، یہ تیرے گھر میں اللہ کی برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ گھر میں کوئی فجر کے ٹائم بیدار کرنے والا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے تو یوں تک فرمایا، لا تسبوا الدیک، مرغ کو برا بلا نہ کہا کرو۔ کتنے پرندے ہیں، کتنے جانور ہیں، کسی کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا، لیکن آپ نے صرف مرغ کے بارے میں کہا ہے کہ مرغے کو برا بھلا مت کہو، فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ، کیونکہ یہ فجر کے ٹائم لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کرتا ہے۔ آپ نے مرغے کو برا بھلا کہنے سے روک دیا۔ تجھے مسجد کے سپیکر اچھے نہیں لگتے؟ قاری صاحب آپ تو نیند کا ہی بیڑا غرق کر دیتے ہیں، آپ نے سپیکر کا رخ ہی میری طرف کیا ہے، تو خوش نصیب ہے، تیرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے، لیکن تیری بد نصیبی ہے سویا رہتا ہے۔ پھر اس نے کہاں اٹھنا ہے، کہاں اٹھنا ہے اس نے؟ میرے حبیب علیہ السلام نے پھر اس کے بارے میں کیا کہا؟ آپ نے فرمایا، اصبح خبیث النفس، یہ میری امت کا خبیث انسان ہے، جس کے اخلاق کی گواہی دشمن بھی دیتے تھے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، لیکن جب فجر کا معاملہ ہے آپ نے اس کو خبیث کہا ہے جو فجر کی نماز بستر پہ گزار دیتا ہے۔ شیطان کے پاس کئی ڈھنگ ہے، پہلے تو وہ گدی میں صرف گرہ ہی ڈالتا تھا، اب تو اس نے جال بچھا دی ہے، تو فجر پڑھے گا تو کیسے پڑھے گا؟ تاش کا اڈا اس نے تجھے دیا، بلیئرڈ کی گیم دی، اس نے چائے چوک بنائے، ایس کریم کے اڈے بنائے، اس نے ہماری فجر کو ضائع کرنے کے لیے کیا کیا بنایا ہے، کچھ اور نہ ہو اس نے موبائل جیسا سانپ تھما دیا ہے۔ تو گھر میں بھی رہے گا تو فجر کیسے پڑے گا؟ نکال موبائل، چلا فیس بک، جو شروع ہو جائے پھر ختم نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں یہ شیطان نے جال بچھائے ہوئے ہیں تیرے میرے لیے کہ یہ فجر نہ پڑے، پھر ساری ساری رات لگے ہوئے۔ کس نے روکنا ہے؟ باپ بھی لگا ہوا ہے، ماں بھی لگی ہوئی ہے، بیٹے بھی لگے ہوئے ہیں، بیٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے گھرانے کے بارے میں جو فجر کی ٹائم اٹھتے نہیں ہیں، سوئے سوئے گزار دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے اس کو خبیث کہا ہے۔ خبیث یہ عربی کا لفظ بخاری شریف سے میں پڑھ رہا ہوں، جدھر بھی چلے جائیں لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ بڑا خبیث ہے، اس سے بچ لو، فلاں خبیث ہے اس سے بچ جاؤ، فلاں خبیث ہے۔ میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، لیکن کعبہ کے رب کی قسم ہے میرے حبیب علیہ السلام کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ وہ خبیث ہی ہے، وہ گندا انسان ہے۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے آتے ہی کہتے ہیں ایتھا الخبیثہ، او خبیث روح، او ناپاک روح باہر آؤ،
کہتا ہے ذرا باہر نکلو، پھر وہ جسم میں بھاگتی ہے، خبیث روح جسم میں بھاگتی ہے، بھاگنے کا اس کے لیے کہاں راستہ ہے، کہاں چھپے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، قرآن کہتے ہیں یضربون وجوہکم وادبارکم، جب وہ جسم میں بھاگتی ہے فرشتے اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، اس کی پشت پہ مارتے ہیں، یہ چیختا اور چلاتا ہے، لیکن اس کی آواز پہ میرے صاحب پردہ پڑ گیا ہے، اس کے چلانا زندوں کو سنائی نہیں دیتا۔ بلا اپنے بیٹوں کو، بلا اپنی دکان کو، تجھے دکان کی بڑی فکر تھی، نماز کی فکر نہیں تھی، بلا تیرے بڑا فکر تھا کہ میں دولت مند ہوں، مجھے تو تھوڑا سا کچھ ہوا ڈاکٹر علاج کے لیے میرے گھر میں آ جائے گا، بلا تیرا ڈاکٹر علاج کرنے والا کدھر ہے؟ حل من راک، آواز دی جاتی ہے کوئی اس کا علاج کرنے والا جو اس کو موت سے بچا لے۔ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں بیماریوں کا علاج ہے، موت کا علاج نہیں ہے، پھر وہ اس کو مارتے ہیں، مار مار کے اس کی گندی خبیث روح کو باہر نکالتے ہیں، پھر بو آتی ہے فرشتوں کو، گندی سمیل پھیل جاتی ہے، یہ ہے خبیث۔ ایک فرشتہ پکڑتا ہے، وہ کہے دوسرے کو تم پکڑو، گندے کپڑے میں اس کو لپیٹتے ہیں، تم پکڑ لو، ہر فرشتہ اس سے جان چھڑاتا ہے، ایک دوسرے کو پکڑاتے پکڑاتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آسمان کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کس کو لائے ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا گندا نام ادھر لیا جاتا ہے، جو زمین پہ گندا نام تھا، فلاں خبیث کو لائے ہیں، فلاں گندے انسان کو لے کے آئے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اس کو اوپر کیوں لائے ہو، لے جاؤ اس کو زمین پہ، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جائیں۔ ادھر سے جن کی خاطر نمازیں ضائع کرتا تھا ان کو بڑی جلدی ہے، انہوں نے جلدی جلدی میں کفن دفن کا انتظام کر دی ہے، قبر کی تیاری میں نکل گئے، کو کفن لینے کے لیے چلا گیا، غسل دے دیا گیا، کفن پہنا دیا گیا، اتنے میں روح قریب آ گئی۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اس کی میت کو گھر سے اٹھایا گیا، یہ چیخنے اور چلانے لگا مجھے بچاؤ، مجھے کدھر لے کر جا رہے ہو؟ گھر کے بغیر تو میرا دل نہیں لگتا تھا۔ اپنے باپ کو آواز دیتا ہے باپ مجھے بچاؤ، یہ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے بھائیوں کو آواز دیتا ہے، اپنے دوستوں کو آواز دیتا ہے، درد بھری آواز میں لوگوں کو پکارتا ہے، لیکن اللہ نے اس کی آواز پہ پردہ ڈال دیا۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں انسانوں اور جنوں کے سوا قریب کے جانور اور پرندے اس کی درد بھری آواز کو سنتے ہیں، اس کو تو پتہ چل گیا میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے، لیکن یہ چیختا اور چلاتا ہے، لیکن اس کی کون سنے؟ سب کو جلدی ہے، بڑی جلدی ہے۔ تیرے میرے جنازے کو یہ ہمارے دوست 5 منٹ کے لیے دیر نہیں کریں گے، تو تماشا دیکھتا نہیں، 2 منٹ جنازہ لیٹ ہو جائے لوگ کیا کہتے ہیں؟ تیرے میرے جنازے پہ بھی ایسا ہی کہا جائے گا، قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ میرے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں دیتا، اس کی آواز نہیں وہ سنتا، اس کے ہاتھ میں ایک حدیث کے الفاظ ہے بھاری پتھر ہے، ایک حدیث کے الفاظ ہے بھاری بھرکم ہتھوڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کے سر کا کیما ہو جاتا ہے، اللہ اس کے سر کو پھر صحیح سلامت کر دیتا ہے، وہ چیختا اور چلاتا ہے، لیکن اس کو ترس نہیں آتا، وہ پھر مارتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے پوچھا جب مجھے معراج کی رات یہ حالات دکھائے گئے، میں نے کہا اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی؟
آپ فرماتے مجھے بتایا گیا ہؤلاء الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، یہ آپ کے وہ امتی ہیں جن کے سر نماز کا نام سن کے بھاری ہو جایا کرتے تھے، آج ان کے سروں کو ہلکا کیا جا رہا ہے۔ اور بخاری شریف میں تو یوں ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے بتایا گیا ینام عن الصلاۃ المکتوبہ، وسلم نے کیا فرمایا، ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، یہ تو اتنا گندا انسان ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یہ اتنا گندا انسان ہے، اس لیے اس کی روح میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور فرشتوں کو بھی سمیل لانا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم، فجر کی نماز کا معاملہ ہماری موت زندگی سے بھی اہم ہے۔ آخر میں صحابہ کرام کو ان باتوں کی سمجھ بھی آ گئی تھی اور ان باتوں پہ یقین بھی آ گیا تھا، پھر وہ نماز فجر نہیں چھوڑتے، فجر کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ آپ اندازہ کیجئے مرد تو مرد رہے، عورتیں بھی فجر کی نماز بچوں کو لے کر مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھتی تھی، عورتیں بھی فجر کے ٹائم اٹھ جایا کرتی تھی۔ چاہتے ہو نا آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی آپ کی عزت کرے، جیسے ممکن ہو سکے، سختی سے ہو سکے، نرمی سے ہو سکے، منت سماجت سے ہو سکے، ان کو فجر کا عادی بناؤ، نور کے وقت وہ بیدار ہو، نور سے ان کے دلوں میں نور آئے گا، پھر احترام اور ادب ہوگا۔ ان کی عورتیں بھی مسجد میں نماز پڑھتی تھی۔ امی عائشہ ایک دفعہ عورتوں میں بیٹھے ہوئے کیا کہتی ہیں، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کیا عورتیں ہیں، عورتیں تو اصل میں انصار کی عورتیں۔ سہیلیوں نے کہا اتنی تعریف کر رہی ہو؟ فرماتی ہیں مجھے یاد ہے کہ عشاء کے بعد چند انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، پردے کی آیات اتر آئی، ان مردوں نے جا کے نا اپنی اپنی عورتوں کو بتا دیا، انہوں نے اپنی ساری سہیلیوں کو بتا دیا۔ فرماتی ہیں ساری رات ہی انصار کی عورتیں سوئی نہیں، بلکہ اپنی پردے کی چادریں بناتی رہی، غربت تھی، کوئی ٹکڑا ادھر سے پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، کوئی ادھر سے پکڑا، ٹکڑے جوڑ جوڑ کے انہوں نے ساری رات میں اپنی پردے کی چادریں بنا لی۔ پردے کی چادروں کے لیے دن میں نہیں چھوڑا کہ چلو کل بنا لے گی، نہیں، کیوں؟ وہ جانتی تھی فجر کی نماز پردہ کر کے جانا ہے، کہیں پردے کی وجہ سے ہماری فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ انہوں نے ساری رات لگا دی کہ فجر کی نماز نہ رہ جائے۔ ان کی عورتوں میں اتنی فجر کی پابندی تھی، وہ اپنے بچوں کو جتنی سمے مردوں کی ہوتی تھی فجر کی نماز میں، اتنی ہی سمے بچوں کی ہوا کرتی تھی۔ فجر میں فجر کا ناغہ کرنے والا نہیں تھا۔ ہاں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا، انی ضریر البصر، اللہ کے حبیب مجھے دکھائی نہیں دیتا، میں نبینا ہوں، لیس لی قائد، مجھے لانے والا بھی نہیں ہے، اللہ کے حبیب مجھے فجر کی نماز کی اجازت دے دے۔ اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرے میں موذی جانور بھی باہر راستے پہ نکلے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب مجھے لانے والا بھی نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے، میں اکیلا کیسے آؤں، مجھے فجر کی یہ اجازت دے دو کہ میں فجر کی نماز فجر کے ٹائم گھر میں پڑھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذر تو آپ کا ٹھیک ہے، آپ کو اجازت ملنی چاہیے، لیکن مجھے بتاؤ اتسمع النداء، کیا فجر کی اذان کی آواز سنائی دیتی ہے؟ جھوٹ تو
بول نہیں سکتے تھے، عرض کرتے اللہ کے نبی فجر کی اذان تو سنتا ہوں، اذان بلالی تو میرے کانوں میں پڑتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن ام مکتوم لا اجد لک رخصہ، پھر تیرے لیے فجر کی نماز میں کوئی رخصت نہیں۔ فجر کی نماز آپ کو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنا ہوگی۔ رو پڑے، روتے ہوئے عرض کرتے اللہ کے حبیب پھر ایک شفقت کر دے، پھر مجھے آپ فجر کی اذان ہی عنایت کر دیں، چلو کچھ ثواب زیادہ تو مجھے مل جائے۔ آپ اپنے بلال کو کہیں وہ تہجد کی اذان کہہ لیا کہے، فجر کی اذان کی ڈیوٹی مجھے دے دیں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں یہ بات تو آپ کی ماننے والی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم جب تک زندہ رہے مدینہ پاک میں ساری زندگی وہ فجر کی اذان کہتے رہے۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی ہوئی، فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آ گئے۔ دوستوں نے کہا آج بھی فجر کی نماز اور مسجد میں؟ کہاں میری بیوی بھی فجر کی نماز کے لیے مسجد میں آئی ہوئی ہے۔ وہ بیوی میرے گھر میں رہ ہی نہیں سکتی جس بیوی کی وجہ سے میری فجر کی نماز رہ جائے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ پاک مرد پاک عورتوں کے لیے، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں، لیکن خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں اور خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن پاک کی یہ سچی بات ہے، یہی وجہ ہے گھروں کے گھر فجر کے ٹائم سوئے رہ جاتے ہیں۔ بڑی سستیاں میں نے کر لی، آپ نے کر لی، لیکن آج واپس آئیے، پلٹ آئیے۔ موت نہیں آئی، توبہ کا دروازہ آج بھی کھلا ہے۔ میں بھی سستیوں کو دور کروں، آپ بھی سستیوں کو دور کریں کہ ہم فجر کی پابندی کرنے والے خود بھی بن جائیں، گھر والے سارے افراد فجر کے پابند بن جائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔